بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم اپنے چیپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بتائے تھے کہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کن کن اصول پر قائم کر رکھی ہے۔ آج ہمارا لیکچر پاکستان کے جو مختلف حکومتیں آئیں، ان حکومتی ادوار میں دوسرے ملکوں کے ساتھ جو پاکستان نے تعلقات قائم رکھنے کے لیے پالیسیز اپنائیں، ہم ان کو تھوڑا ڈسکس کریں گے، ان کا ایک تائرانہ سا جائزہ لیں گے، کیونکہ پاکستان نے مختلف قسم کے حالات جو ہیں وہ ان کا سامنا کیا ہے۔ پاکستان میں کبھی پارلیمانی دور رہا ہے اور کبھی مارشل لا، تو چنانچہ ہر دور میں اپنے اپنے حالات اور واقعات اور ضروریات کے مطابق پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کا تعین کیا تھا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا تعین کرنے سے پہلے، اس بات کا جائزہ لینے سے پہلے کہ کیسے تعلقات تھے پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ، ہم پاکستان کا حدود اربع دیکھ لیتے ہیں کہ مشرق میں پاکستان بھارت کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور شمال میں پاکستان کی سرحدیں چین کے ساتھ اور سوویت یونین سابقہ اور اب یہ روس کہلاتا ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں، اور شمال مغرب میں افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، ایک مسلمان ملک۔ اسی طرح مغرب میں ایران واقع ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، ایک پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کہ سمندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دے رکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خارجہ تعلقات کے ان ادوار کو، جو مطلب پیچز سے ہم نے بنائے ہیں کہ پہلا پارلیمانی دور تھا جو 1947 سے 1958 تک کا دور تھا، جس میں مختلف وزرائے اعظم آئے اور انہوں نے اپنی پالیسیز اختیار کی دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ پھر ملک میں مارشل لا لگ گیا، ایوب خان صاحب کا مارشل لا جو 1958 سے سٹارٹ ہوا اور 1969 تک اس مارشل لا کا دورانیہ رہا۔ اس مارشل لا کے بعد ہی دوسرا مارشل لا یحییٰ خان صاحب نے لگا دیا 1969 میں، 1969 میں، اور یہ 1971 تک پاکستان کے دو لخت ہونے تک یہ مارشل لا رہا ملک میں۔ اگلی حکومت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قائم ہوئی، جو پاکستان باقی ماندہ پاکستان اب رہ گیا تھا، اس پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت قائم ہوئی 1971 سے 1977 تک۔ 1977 میں ملکی حالات کچھ اس طرح کی ہوئے کہ پھر ملک کو تیسرے مارشل لا کی نظر ہونا پڑا۔ 1970 سے 1985 تک کا یہ پیریڈ بنتا ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام وزرائے اعظم اور ان کی حکومتوں کا جائزہ لیں گے جن کے دور میں پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے ساتھ مختلف طریقے سے قائم ہوئے۔ مثلا ہم لیاقت علی خان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو دورانیہ ہے پاکستان کی تاریخ کا، حکومت کا، لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے ساتھ گورنر جنرل کے عہدے پر فائز تھے۔ اس دور میں پاکستان کی پالیسی انتہائی غیر جانبدارانہ تھی، کیونکہ پاکستان کو اپنی شناخت بنانا تھی ایک آزاد ملک کے طور پر، اور پاکستان ابھی بالکل نوزائیدہ ملک تھا۔ یہ بات میں پہلے آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ دنیا اس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد دو مختلف بلاکس میں تقسیم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بلاک جس کو کمیونسٹ ملک روس جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، اور دوسرا کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ نظام کا حامل امریکہ ایک بلاک کو لیڈ کر رہا تھا۔ چنانچہ اس دور میں اپنے وجود کو قائم رکھنا یہ ملک کے لیے سب سے ضروری اور اہم بات تھی، اور چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک کے طور پر قائم ہوا تھا، ایک نظریاتی ملک کے طور پر جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا ہندوستان کے حالات اور واقعات میں، کہ ہندوستان میں دو قومی آباد تھیں، ہندو اور مسلمان، تو مسلمانوں کے لیے الگ ملک اللہ تعالیٰ نے دیا۔
لیاقت علی خان صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اپنی اس پالیسی کو، جو غیر جانبدارانہ اور آزادانہ پالیسی تھی، اس کو قائم رکھا اور کوشش کی کہ سارے ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم ہوں۔ روس کے ساتھ بھی پاکستان نے ابتدا میں جب پاکستان کو لیٹر ملتا ہے انویٹیشن کا روس کی طرف سے، تو پاکستان کی طرف سے لیاقت علی خان صاحب انکار نہیں کرتے، مگر بعد میں واقعات جو ہیں وہ ایسے تبدیل ہوئے کہ روس کا دورہ نہ کر سکے لیاقت علی خان صاحب باوجود، تو روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وہاں سے پھر خرابی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اسلامی ملکوں کے ساتھ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں تعلقات بہت اچھے طریقے سے قائم ہوئے اور مضبوطی کی طرف چلے، جس میں ایران بھی شامل تھا، انڈونیشیا شامل تھا، ترکی شامل تھا، مختلف یہ ملک تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کی تھی۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، ایک ہمسایہ ملک ہے پاکستان کا شمال میں واقع، تو چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات لیاقت علی خان صاحب کے دور میں ہی قائم ہو گئے تھے چائنا کی حکومت کے ساتھ، کیونکہ چین میں ایک کمیونزم کا جو انقلاب آیا تھا، کمیونسٹ حکومت آئی تھی، تو دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو پاکستان وہ پہلا غیر کمیونسٹ ملک تھا جس نے چین کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، اور اس کے بعد پھر چین جو ہے اس نے پاکستان کی ہر ممکن مدد کی تھی جب پاکستان مشکل حالات میں گھرا تھا روپے کی قیمت کم کرنے کے معاملے پر۔ کوئلہ چائنا نے پاکستان کو دیا تھا، اسی طرح دوسرے امور میں بھی پاکستان کی پھر مدد کی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت اور پھر محمد علی بوگرا صاحب کی حکومت کے گاہے بگاہے مغرب کی طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا گیا، یعنی اور امریکی سسٹم کی طرف زیادہ نکلتا چلا گیا، امریکی بلاک کی طرف پاکستان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا چلا گیا۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کے دور میں جب قحط پڑتا ہے تو گندم کے لیے امریکہ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے، اور محمد علی بوگرا صاحب کا جو پیریڈ آتا ہے تو محمد علی بوگرا صاحب کے حوالے سے آپ پہلے بھی دیکھ چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں کہ محمد علی بوگرا صاحب پاکستان کے سفیر کے طور پر امریکہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، انہیں یہاں بلایا گیا اور پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ محمد علی بوگرا صاحب کے دور میں پاکستان نے سیٹو اور سینٹو دو جو تنظیمیں ہیں ان کے ممبر شپ جو ہے وہ اختیار کی۔ اب یہ دونوں تنظیمیں جو تھیں یہ کمیونزم کے سلاب کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھیں، چنانچہ روس ہمارے ساتھ مزید زیادہ پرے ہوتا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکن اینگلو بلاک میں شامل ہو گیا ہے، اور یہ روسی مفاد کے سراسر خلاف بات تھی۔ محمد علی بوگرا صاحب کے دور میں غیر وابستہ ممالک کی تحریک کے حوالے سے بھی کام ہوا، اور چائنا کو یقین دلانے کی کوشش کی پاکستان نے کہ یہ سیٹو اور سینٹو میں جو پہلے بغداد پیکٹ، سینٹو پہلے بغداد پیکٹ کہلاتا تھا، تو سیٹو اور سینٹو میں جو شرکت ہے یہ چائنا کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف پاکستان نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، جو بھارت کے ساتھ اس کو جنگ کا خطرہ رہتا ہے، اس تحفظ کے لیے اس نے ان بلاک میں شرکت کی ہے۔ فوجی معاہدے تھے یہ چونکہ پاکستان کی مدد کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چودھری محمد علی صاحب کا دور، جو ان کے دور میں آئین بنایا گیا، ایک بہت بڑا کارنامہ ان کے دور میں یہ سر انجام دیا گیا تھا۔ تو پاکستان کے جو تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں چودھری محمد علی صاحب کے دور میں، وہ ایسے جیسے چلتے آ رہے تھے ویسے چلے، لیکن چودھری صاحب کے دور میں جب انہوں نے آئین بنا لیا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے توجہ دی تھی مسئلہ کشمیر کی طرف بھی، اور برطانیہ سے اس بات کی زور ڈالا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ پھر پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی جو زیادہ صورتحال ہے وہ ہمیں حسین شہید سہروردی صاحب کے دور میں نظر آتی ہے۔ روس کے ساتھ تو سہروردی صاحب جو سوشلسٹ مزاج کے حامل تھے، روس کے ساتھ تو ان کے تعلقات اتنے نہیں بنے جتنے چائنا کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنانے کی بات کی تھی۔ لیکن ان کے دور میں ایک اہم واقعہ ہو گیا کہ مصر کے ساتھ، مصر کے معاملے پر جو قومیانی کی پالیسی تھی نیر سویز کو مصر کی، اس پر پاکستان نے برطانیہ اور فرانس کا جب ساتھ دیا، ان کے موقف کی حمایت کی، تو عرب دنیا پاکستان کے خلاف ہو گئی،
اور یہ بات جو ہے وہ ہمیں نقصان میں آ گئی کہ عرب دنیا جو ہے، مسلم دنیا جو ہے وہ پاکستان سے کٹ آف ہونا شروع ہوئی. عرب دنیا جو ہے پاکستان کے لیے اچھے جذبات ان کے نہیں رہے، خاص طور پر مصر کے. آیا چندر گڑھ صاحب کا دور انتہائی مختصر دور تھا. اسی طرح فیروز خان نون صاحب جو پاکستان کے آخری اس پارلیمانی دور کے وزیر اعظم ہیں، ان کے دور میں بھی مغرب کی طرف رجحان جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا زیادہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہترین نظر آتے ہیں. کہ جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں جو ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، تو ایران کے ساتھ پاکستان کے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ پاکستان کے ساتھ فیڈریشن کے امکان کو بھی رضا شاہ پہلوی صاحب کہتے ہیں کہ رد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات کہاں کہی ہے؟ امریکہ میں کہی ہے، واشنگٹن کے دورے میں انہوں نے. اسی طرح یہ دورانیہ جو ہے ہمارا، اس کا ہم تمام کرتے ہیں بات کہ پہلے پارلیمانی دور میں پاکستان کا جھکاؤ غیر جانبدار آزادانہ پالیسی سے مغرب کی طرف ہوتا چلا گیا. اور شاید یہ بھی صرف اس لیے ہوا کہ پاکستان کو زیادہ تھریٹ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے تھا، تو پاکستان نے پھر اسلحہ کے لیے فوجی معاہدے جو ہیں وہ کیے تھے. لیکن جب 1958 میں پاکستان پہلے ماشاء اللہ کی نظر ہوتا ہے، ایوب خان صاحب ماشاء اللہ لگاتے ہیں، تو پھر ایوب خان صاحب کی حکومت کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے قریبی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ بہتر بنانا ہے. شاید یہی پالیسی تھی کہ انہوں نے بھارت جیسے ملک کو بھی دعوت دے دی تھی مشترکہ دفاع کی. تو اتنی شدید ان کی خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ جو پیسہ لگاتا ہے دوسرے ملکوں سے اسلحہ خریدنے میں، تو ہمسایہ ملکوں سے ڈر اور خوف کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. چنانچہ ایوب خان صاحب کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بھی پاکستان اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سنتاز کا معاہدہ اس کی ایک کڑی ہے. اور چائنا کے ساتھ پاکستان بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، سرحدوں کی حد بندی جو ہے اس کی ایک کڑی ہے. روس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ معاہدے کرتا ہے. ایوب خان صاحب دورہ کرتے ہیں تو روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر ہونے لگے تو روس جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹنے لگ گیا تھا بعد میں. لیکن جو معاہدہ تاشکند ہے وہ روس نے ہی کروایا تھا بھارت کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ 1965 کی جنگ کے بعد. تو وہ ایوب خان صاحب کے دور میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کمیونسٹ بلاک سے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی ایوب خان صاحب کے دور میں بہتر ہوئے جب RCD تنظیم جو ہے وہ قائم ہوئی اور پاکستان جو ہے وہ بائی روڈ یورپ تک اس کی رسائی جو ہے وہ ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا ماشاء اللہ 1969 کا یحییٰ خان صاحب کا یہ دور ہے جس میں ملک انارکی کی کیفیت میں تھا، انتشار کی کیفیت میں تھا. پارٹیز جو ہیں ان کے دباؤ کے تحت ملک جو ہے وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں انتہائی مشکل صورتحال کا شکار ہوا تھا. چنانچہ یحییٰ خان صاحب کے دور میں جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایسا اتنے زیادہ فلرش نہیں ہو سکے. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان کے معاملات میں دوسرے ممالک، مغربی ممالک، کمیونسٹ ممالک جو ہیں ان کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بنانے کی جو صورتحال ہے تبھی قائم ہوئی جب امریکہ اور روس جو ہے وہ دونوں ہی چاہ رہے ہیں بھارت کی فیور کرتے ہوئے بنگلہ دیش بنانا. امریکہ کی تو شاید یہ خواہش ہو کہ بنگلہ دیش بنا کے تو چائنا پر اپنا ایک تھانے دار بنائے گا، مگر روس جو ہے وہ بھارت کی حمایت میں پاکستان کی مخالفت میں چائنا کی، چونکہ پاکستان کے ساتھ دوستی بہت تھی اور خاص طور پر پاکستان نے امریکہ کی چائنا کے ساتھ دوستی جو ہے وہ کروانی چاہیے تھی. یعنی کسنجر صاحب کو باقاعدہ جو ہے وہ ادھر لے کر جایا گیا تھا، تو اس نے روس کو بھی انگیختہ کر دیا تھا اس بات نے. تو چنانچہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کسی بھی ملک کے ساتھ بہت اچھے نہیں رہے، بلکہ اچھے بھی نہیں رہے کہ پاکستان کو توڑنے میں روس کا نام بھی لیا جاتا ہے، امریکہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، برطانیہ کا نام بھی لیا جاتا ہے. اسی لیے وزیر اعظم جو نیکسٹ آئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے پاکستان کو دولت مشترکہ سے نکال لیا تھا. چنانچہ یحییٰ خان صاحب کے دور میں پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں رہے دوسرے ملکوں سے.
پھر ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت آئی، جس کو 2 لخت پاکستان ملا تھا، مغربی پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس آیا۔ تو اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت نے ان کی جو خارجہ پالیسی کا تعین کیا، اس میں 2 طرفہ تعلق کے اصول کو مد نظر رکھا کہ سارے ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہم نے قائم کرنے ہیں، خاص طور پر ہمسایہ ممالک کے ساتھ، تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات، اور کمیونسٹ بلاک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے جو ابتدائی دورے ہمیں نظر آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، وہ بھی انہی ملکوں کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرا مارشل لا 1970 سے 1985 تک کا جو پیریڈ ہے، ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ ہے۔ ضیاء الحق صاحب ملک کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب آخری مہینوں میں حکومت جو ہے وہ ملک میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی، تو فوج نے حکومت سنبھال لی تھی اور ملک میں تیسرا مارشل لا نافذ ہو گیا تھا۔ اس مارشل لا کی حکومت نے پھر مسلم امہ کے ساتھ تعلقات جو بہتر بنانے کی کوشش کی، کیونکہ 1979 میں روس نے جب حملہ کر دیا تھا پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان پر، تو پاکستان نے پھر مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ اس افتاد سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اسی طرح پاکستان نے ہمسایہ ملک کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی، بھارت کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ۔ ایران کے آیت اللہ خمینی صاحب جو ہیں، ان کا انقلاب آیا تو پاکستان نے اس کو تسلیم کیا۔ اسی طرح بھارت کو بھی پاکستان نے جو ہے وہ بہترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ تو یہ ہمارا ایک طاہرانہ سا جائزہ تھا کہ پاکستان نے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اور دنیا کے اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کیا کیا کوششیں کی۔ تو آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم ان ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو الگ الگ لیکچر کی صورت میں ان کا جائزہ لیں گے، اور پھر جو خاص اہم طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے کیسے کیسے تعلقات رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔